کریم شاہ ہو گئی، مناہل ملک ہو گئی، اب انشا رحمان کی یہ ویڈیو آئی ہے جی۔ یہ فیمیل اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے شارٹ کٹ یوز کرتی ہیں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے۔ جو انشا رحمان ہے یہ چترال کی رہنے والی ہے۔ دیکھیں مقاصد یا تو لالچ ہوتا ہے یا شہرت ہوتی ہے، مردوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ خلیل الرحمان صاحب ان کے ساتھ ہوا، ایک ہی ہے نا، وہ ون آف سٹوری ہے کہ وہ اگر کسی کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن شپ ہو تو اس نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے اس کی ویڈیو لیک کر دی۔ ینگ سی فیمیل تھی، اس نے کوئی مجھے نہیں وہ گانے کے اوپر ڈانس کیا تو اس کا ڈانس بڑا وائرل ہو گیا، پورے ٹی وی چینل پورے پاکستان کے انہوں نے پروموٹ کیا، اور ایون ہوسٹ نے کہا ٹی وی چینلز کے کہ جی دیکھیں اگر ہم اس طرح کے نہ بلائیں تو ہمارا تو جو ہے نا مارننگ شو ہی نہ چلے، چسکا پیدا ہو گیا۔ اب یہ کہہ لیں، آپ ہی کے ورڈز کہہ لیتے۔ السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں منیر باجوہ۔ ماضی میں ہم دیکھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، خبریں پڑھا کرتے تھے کہ فلم سٹارز کی باقی کی ویڈیوز مبینہ یا تصاویر جو ہیں وہ لیک ہوتی تھیں کچھ، یا پھر وہ شاید قصداً اس طرح کی جاری کی جاتی تھی۔ اب بھی ٹک ٹاکرز کی مبینہ نازیبا اور بے باک ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور ایسی صورتحال میں ان ویڈیوز کو کیوں اتنی پذیرائی ملتی ہے اور کیا معاشرہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، یہ سارے اور اس کے قانونی پہلو ہیں، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں آسیہ اسماعیل ایڈوکیٹ صاحبہ۔ آسیہ صاحبہ، جس طرح یہ ویڈیوز ہیں ٹک ٹاکرز کی مبینہ ویڈیوز وہ وائرل ہوتی ہیں، لیک کی جاتی ہیں، یہ معاشرہ جا کدھر رہا ہے، کیا دیکھ رہی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ باجوہ صاحب فار ہیونگ می۔ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ جب ہم اگر تھوڑا سا ماضی میں دیکھیں تو جب فلم سٹارز تھوڑا سا بھی 19-20 ڈریس ہوتا تھا ان کا اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمنٹ، تو ہم ایک شور شرابہ برپا ہو جاتا تھا پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، اور اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اور اس کی جسٹیفیکیشن آتی تھی، اور اس اکارڈنگلی پھر جو ہے نیکسٹ ٹائم اسے اوائڈ کیا جاتا تھا۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں تھوڑا سا پیچھے ہم جائیں، حریم شاہ کی بھی یہی، حریم شاہ ہو گئی، مناہل ملک ہو گئی، اب انشا رحمان کی یہ ویڈیو آئی ہے۔ جب بھی یہ ویڈیو لیک ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، یہ اسلامک معاشرہ ہے، یہ مت بھولیں، یہ ہم کوئی ویسٹ میں نہیں رہتے ہیں، ہمیں اپنی اسلامک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس کے پولیٹیشینز کا بہت اہم رول ہے، ہمارے علماء کا بہت اہم رول ہے۔ اس کے دو اسپیکٹس ہیں، ایک سوسائٹیل اسپیکٹس اور ایک لیگل اسپیکٹس۔ ہم پہلے سوسائٹی کی بات کرتے ہیں۔ ایک ورژن یہ ہے کہ جی یہ فیمیل اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے شارٹ کٹ یوز کرتی ہیں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے۔ آپ کو لگتا ہے ایسا ہوتا ہے؟ میرا نہیں خیال ایسا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی خاتون کیوں اپنی ویڈیو بنا کے خود سے ریلیز کرے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی جو ہے فیملی سے بلانگ کرتی ہے، اس کے بہن ہیں، اس کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک آنر کی رسپانسبلٹی ہے، شی ول نیور ڈو دیٹ۔ اور دوسری بات ہے ایک اور جو میں آپ کو یہاں پہ، ہو سکتا ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اسپیکٹس بھی ہو سکتا ہے، جو آج کل ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ہو سکتا ہے یہ فیک بھی ہو، ہاں جی ٹھیک ہے، یہ بھی اسپیکٹس ہو سکتا ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا گوگل جو انشا رحمان ہے یہ چترال کی رہنے والی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اربن ایریاز لاہور، کراچی اور کیپٹل جو ہمارے اسلام آباد کیپٹل ہے، ان کا کلچر تھوڑا سا لبرل ہوتا ہے، لیکن جب ہم ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں، چترال کی بچیاں اس طرح کے کام تو نہیں کرتی۔ یہ کدھر جا رہا ہے معاشرہ؟ وہاں کے ناردرن ایریاز، پشاور دیکھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کی ویڈیوز جو مطلب فیک ویڈیوز، جیسے جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں ان سے متعلق بھی ایک اسی طرح کی ویڈیو جو جوڑی گئی، ان سے منسوخ کی گئی ایک جعلی ویڈیو، تو اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ آپ کیا لگتا ہے کیا ہے؟ دیکھیں مقاصد یا تو لالچ ہوتا ہے یا شہرت ہوتی ہے، یہ دو چیزیں مجھے نظر آتی ہیں۔ ہم فرض کریں کہ یہ ساری جعلی ہے، سارا کچھ جعلی ہے، کیونکہ ابھی تک تو اس کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے اس کی، ایگزیکٹلی۔ تو وہ جس نے اس کو وائرل کرنے کی کوشش کی، جس نے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، تو وہ اس کے مقاصد پھر کیا آپ کو نظر آتے ہیں کہ کیا اس کے صرف اس نے خود کے لیے فیم لینا؟ دیکھیں یہ ریونج بھی ہو سکتا ہے، انتقامی کارروائی بھی ہو سکتی ہے کہ جی آپ ایک ریلیشن شپ میں ہیں یا آپ لو افیئر میں ہیں۔ میں ایک ہائپوتھیٹکلی بات کر رہی ہوں
کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر کسی کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن شپ ہو تو اس نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے اس کی ویڈیو لیک کر دی ہو. آپ بطور وکیل ہیں تو آپ کے ساتھ سامنے کوئی ایسا کیس بھی آیا ہوگا اس طرح کا جس کو کیس اسٹڈی کے طور پر آپ بتا سکیں؟ دیکھیے میرے پاس تو بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں لیکن وہ کانفیڈینشیل میٹر ہوتے ہیں, ہر چیز ہم آن دا اسکرین نہیں کر سکتے. اب یہ والی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اب یہ آتا ہے انڈر پیکا ایکٹ, پاکستان الیکٹرانک سائبر کرائم ایکٹ 2016 سے پہلے آج تک ہمارے یہاں کوئی قانون نہیں تھا. 2016 میں, اور اس کی جو جیورسڈکشن ہے وہ ایف آئی اے ہے. جی جی, اس کے خلاف آپ نارمل پولیس میں جا کے ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے. ایف آئی آر کو آپ نے اپلیکیشن دینی ہے اس لنک سے, وہ سارا کچھ ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرے گی اس معاملہ کو. اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ اس میں کوئی کرائم سین نہیں ہوتا. بات آپ کو میرے سمجھ, اس میں کوئی کرائم سین نہیں ہوتا جہاں پہ آپ جا کے بندہ پکڑ لیں. آپ نے ایف آئی اے کی جو ریسٹرکشن کی بات کی ہے تو یہ بھی تو کیا ایسا اسپیکٹ موجود ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں موبائل یوزر ہیں ان کو سائبر سیکیورٹی کے متعلق کوئی معلومات نہیں ہیں یا ہیں تو وہ کیا کہیں پہ وہ کوئی لاپرواہی کا مظاہرہ کر بیٹھتے ہیں یا کیا؟ آپ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے. ہمارے یہاں لیک آف اویئرنیس ہے. یہ جو ہمارا کنٹری ہے یہاں پہ قانون ہر چیز میں موجود ہے. ایک ہمارے یہاں لیک آف اویئرنیس ہے, دوسرا ہمارے یہاں رول آف لا نہیں ہے, امپلیمنٹیشن آف لا نہیں ہے. ٹھیک ہے, 2016 میں یہ لا آیا ہے. مجھے یہ بتائیں سیکشن 20 لے لیں, سیکشن 21 لے لیں, سیکشن 24 لے لیں, یہ آپ کی موڈیسٹی کو کیا کہتے ہیں, اگر چائلڈ کا ابیوز کو, اور یہ جو ہے ڈگنیٹی آف مین کو, اور سیکشن 35 آرٹیکل جو ہے کانسٹیٹیوشن کا ہمارا, اور سیکشن 14 آپ کو پروٹیکشن دے رہا ہے. لیکن لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بچی جو ہے اگر یہ واقعی ریئل ہے جیسے کہ گوگل میں لکھا ہوا ہے, آپ کے آنے سے پہلے میں کر رہی تھی, چترال سے اس کا تعلق ہے, یہ کیا معاشرے میں اب منہ دکھانے کے قابل ہے؟ اس کے والدین نہیں دکھانے کے قابل نا. تو یہ کیا ہم نے ایک اپنا اسلامک کلچر کو کتنا واحیات کلچر بنا دیا ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے جب اس طرح کی ویڈیو لیک ہوتی ہے کہ ہم سٹیزن آف پاکستان ہیں. ٹھیک ہے, یہ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی, اور اس میں سب سے اہم رول ہماری گورنمنٹ کا ہے. گورنمنٹ کو یہ چاہیے, لا موجود ہیں, ایک تو اویئرنیس پروگرام شروع کریں. پہلے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے لیکن اس اسپیکٹ سے بھی گورنمنٹ کو چاہیے اس چیزوں کی انکوائری کرے, کیوں کیس آفٹر کیس آفٹر کیس. آپ پولیٹیشینس کو تو نکال دیں, ایک عام پبلک, ایک عام سٹیزن بھی اب اس سائبر کرائم سے محفوظ نہیں ہے, لوگوں کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں. تو ریاست کو اگر ماں کا کردار ادا کرنا ہے تو ریاست سامنے آئے, گناہ گاروں کو لائے اور ان کو سزا دے, تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی بچی اس طرح سائبر کرائم کے تحت اس کی عزت کو پامال نہ کیا جائے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ گھر والے جو ہے لازمی طور پر متاثر ہوتے ہیں, ایف آئی اے کارروائی کرتا ہے, تو کیا اس ایف آئی اے کو اتنا اس قانون میں کوئی ایسی داد رسی نہیں موجود کہ بھی وہ ہر جگہ سے جو ہے وہ تصویر اگر کوئی اس طرح کی ہے بھی اور منسوب بھی کی گئی ہے تو جعلی ہے, جھوٹی ہے, تو اس کو ڈیلیٹ کر سکے ساری جگہوں سے؟ دیکھیں جب آپ ایف آئی اے میں اپلیکیشن دیتے ہیں تو آپ نے وہ جو نمبر آ رہا ہے نا اس کا اسکرین شاٹ لے لینا, وہ لنک آپ نے ان کو بھیجنا ہے. آن لائن فراڈ بہت ہو رہا ہے. میں نے آپ کو کہا اس میں دو چیزیں ہیں, چاہے وہ پولیٹیشینس لے لیں چاہے وہ سٹیزن لے لیں, اس میں لالچ ہے, گریڈ اور فیم کا تعلق ہے. اگر ہم نارمل سٹیزن کی بات لے لیں تو وہ فیم آ جاتا ہے, اور اگر ہم پولیٹیشینز لیول کا جیسے ابھی آپ نے بات کی اپر لیول کا لے لیں تو وہاں پہ گریڈ آ جاتی ہے, بلیک میلنگ آ جاتی ہے, ایکسٹورشن آف منی آ جاتا ہے. یہ فیکٹرز کام کرتے ہیں. یعنی یا تو کسی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا پھر لالچ ہے, یا پھر ریونج ہے, بدلہ لینے کی کوشش کی. اب آپ دیکھیں نا کہ وہ بیچارہ جو بھی جس کے ساتھ جس کے نام بھی آ جائے تو اس کی تو زندگی خراب ہوگی نا. وہ محلے میں بیچارہ اپنی زندگی گزارنے کے قابل ہو, ساری زندگی تو صفائیاں دیتا گزر جائے گا, اس کی زندگی ساری اسی طرح. باجوہ صاحب آپ نے ایک بات نوٹ نہیں کی, آپ بیچارہ کہہ رہے ہیں, یہاں بیچاری ہے, خواتین ہیں. مردوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ خواتین کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ نہیں, ان کے ساتھ ہوا تھا وہ جو ایک ہی کیس ہوگا نا, ون آف ہوگا نا, موٹیویشنل اسپیکر. وہ ابھی یہ یہ جو ہمارے کیا نام ہے, وہ ڈراما رائٹر ہیں, کیا نام ہے ان کا مجھے بھول گیا ہے, قمر صاحب ہیں جو, قمر رحمان, کیا نام ہے, خلیل الرحمان صاحب, ان کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے, ایک ہی ہے نا, وہ ون آف سٹوری ہے, لیکن وہ تو
مطلب ان کا تو ڈفرینٹ کیس ہے نا, لیکن یہاں پہ سائبر کرائم میں خواتین کے ساتھ اتنی سٹوریز کیوں ہیں, سٹوری آفٹر سٹوری, کیس آفٹر کیس, کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے. ایف آئی اے پھر کارروائی کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے؟ یہ کمپلین کون کروائے گا؟ جنہوں نے کمپلین کروائی ہے, جن کے خلاف ہوئی ہے, کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو نہیں. اب دیکھیں نا ٹیکنالوجی بھی تو کتنے اس کے ملٹیپل ورژن ہے, ہمیں نہیں پتا یہ فیک ہے, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کریٹ کی گئی اسٹوری ہے. آج کل تو امریکہ, یو کے, ہر جگہ آپ دیکھ لیں کہ پولیٹیشینس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. آپ رشین پریزیڈنٹ کا دیکھ لیں, میں نے پچھلے دنوں ایک دیکھا کہ وہ ان کی کیا کہتے ہیں کلیریفیکیشن کے لیے ان کا میڈیا آیا کہ جی ہم نے تو ایسی کوئی ہماری میٹنگ فلاں ایکس وائی زیڈ اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے ساتھ, یہ سارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے. اب ہمیں نہیں پتا, لیکن ہمیں اس طرح کے لا بنانے چاہیے, اور جو بھی یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس چیز کو اگر اس طرح کی اسٹوریز فریکوینٹلی آ رہی ہیں تو لوگوں کو ان کو پکڑیں اور ٹریس کریں اور ان کو عبرتناک نشانہ بنائیں اور سخت سے سخت سزا دیں, کیونکہ ہمارے یہاں ہر طرح کا قانون موجود ہے. ہاں, لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے ابھی بھی کام کرنا باقی ہے. لا کے حوالے سے ایک یہ بھی ریومر آئی تھی, سوشل میڈیا ہمارے معاشرے میں سرائیت کر چکا ہے, جس طرح گھس چکا ہے. ہر بندہ جو ہے موبائل سوشل میڈیا پہ ہے, وہ کیسے اپنی سیکیورٹی کو سیکیور کر سکتا ہے؟ سائبر سیکیورٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. ہمارے یہاں ہر چیز کو مس یوز کیا جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں, دیکھیں جو جتنا بھی انٹرنیٹ کا کنٹرول ہے, چاہے ایکس ہے, ٹویٹر کا نام ایکس ہے, فیس بک ہے, یہ سارا ویسٹ میں کنٹرول ہے. ہم تو نہیں کنٹرول کریں نا ان چیزوں کو. ٹھیک ہے, ہم نے کچھ حد تک ان کی ایکسیس لی تھی, لیکن فلی کنٹرول تو ہمارے پاس نہیں ہے نا. تو اب یہ اگر چیز ابیوز آف پاور ہے نا, یہ تو اگر آپ کو ایک چیز کی فیسلٹی دی گئی ہے تو آپ اس کو بجائے پازیٹیو یوز کرنے کے نیگیٹو یوز کریں, اگینسٹ دا سٹیزن یوز کریں. آپ ایک دوسرے کے خلاف اگر ٹیکنالوجی یوز کرنا چاہیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ریاست کو مگا کردار ادا کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو آ کے بتانا چاہیے کہ یہ فیک ہے یا یہ جینون ہے. اچھا, یہ اتنی زیادہ وائرل کیوں ہو جاتی ہے؟ بیکاز یہ نا میرا خیال ہے کہ مجھے وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے. ہم سوچ سکتے ہیں ہم نا ثواب سمجھتے ہیں اس طرح کے کام کو دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ان چیزوں کو کیوں ہم ثواب سمجھتے ہیں. کوئی بھی غلط کام ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, آپ دیکھیں کوئی اچھی بات کسی نے کہی نہیں. میں خود ایک دفعہ ایک ٹی وی چینل پہ گئی تو میں نے کہا آپ اس طرح کے اویئرنیس کے لا کے حوالے سے پروگرام کریں. انہوں نے ایک بندے کو ریپلیس کیا. میرا خیال ہے اس وقت بھی ٹک ٹاک کی ایک ینگ سی فیمیل تھی, اس نے کوئی مجھے نہیں وہ گانے کے اوپر ڈانس کیا تو اس کا ڈانس بڑا وائرل ہو گیا. تو پورے ٹی وی چینل پورے پاکستان کے انہوں نے پروموٹ کیا. اور ایون ہوسٹ نے کہا ٹی وی چینلز کے کہ جی دیکھیں اگر ہم اس طرح کے نہ بلائیں تو ہمارا تو جو ہے نا مارننگ شو ہی نہ چلے. چسکا پیدا ہو گیا. اب یہ کہہ لیں, آپ ہی کے ورڈز کہہ لیتے ہو, ہمارے معاشرے میں ایک ایسا چسکا پیدا ہو گیا. اچھا وٹ از نیکسٹ, ایک کے ساتھ شیئر کرو, دوسرے کے ساتھ, یہ ثواب سمجھ کے کرنا شروع کر دیا ہم نے. اور یہ اتنا پینیٹریٹ کر گیا کہ جب تک گورنمنٹ اس کے خلاف اسٹرانگ ایکشن نہیں لے گی تب تک یہ ریموو نہیں ہوگا, کیونکہ اب تو بہت فریکوینٹ ہو گیا. لا میں کوئی داد رسی میں نے لا میں میں نے آپ بتایا ہمارا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشنل لا ہے وہ آرٹیکل 14 انوائبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین, ٹھیک ہے. آرٹیکل 35 ہماری فیملی لائف کو پروٹیکٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ سائبر پیکا ایکٹ 2016 ہمارا کیا ہے, سیکشن 20, 21, 24, یہ سارے ہمارے پروٹیکشنز کے لیے بنائے گئے ہیں, ٹھیک ہے. عمل درآمد نہیں ہو رہا, اس کے اوپر سزائیں نہیں دی جا رہی. یہ آسیہ اسماعیل ایڈوکیٹ, آپ نے ان کی بات سنی. باقی ملک میں قوانین تو موجود ہیں لیکن ان کی عمل داری جو ہے وہ موجود نہیں ہے. یہاں پہ اس طرح جب کسی کی اس طرح ویڈیو بھی لیک کی جاتی ہے مبینہ طور پر, چاہے اس کی وہ ہے یا نہیں ہے, اس کی انویسٹیگیشن تو بعد میں ہوگی, لیکن اس کے ساتھ جو ذہنی تشدد ہوتا ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی قانون موجود ہے, لیکن اس کا بھی کوئی عمل درآمد موجود نہیں ہے. اتنا سست قانون ہے کہ چاہے آپ کی 7 پشتیں گزر جائیں تو شاید آپ کو انصاف نہ ملے. اور خواتین کے حق حوالے سے خصوصی طور پر آئین میں, قانون میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہے کوئی بھی ہے تو اس کا نام جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا, وہ بھی ایک کرمنل آفینس کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے اوپر بھی عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہوتا نظر آتا. یہ آپ نے آسیہ اسماعیل ایڈوکیٹ کے تاثرات سنے. کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. اس طرح کی چسکے والی ویڈیوز دیکھنے سے کیا کوئی ہم ذہنی طور پہ بیمار تو نہیں ہو رہے؟ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.